الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. یہ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الشورى کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورت 25ویں پارے میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل کی گئی تھی. اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الشورى، اس سورت میں آگے ایک آیت آ رہی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو اس آیت کے اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے. اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز اس انداز میں فرماتے ہیں کہ جس کو ہم وہ حروف کہتے ہیں جو آپس میں مل کر پڑھے نہیں جاتے بلکہ ان حروف کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے، جن کو عربی میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یعنی جو قرآن مجید کو اگر ابھی پڑھنا سیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس قسم کے جو حروف ہیں ان کو جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. جیسے حامیم، اس کو حامیم پڑھیں گے یا ہم نہیں پڑھیں گے. اسی طرح عین سین قاف، اس کو عصق نہیں پڑھیں گے. اور جہاں تک معنی کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اس پر مختلف بہت ساری آراء آتی ہیں، بہت ساری رائے آتی ہیں، لیکن ان میں پڑھے بغیر ہم یہ کہہ دیں کہ جی کہ اللہ رب العزت ہی کو اس کا علم ہے. اور آگے کی جو آیات ہیں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ جو غالب ہے، وہ اللہ جو حکمت والا ہے، اسی اللہ رب العزت نے آپ کی جانب وحی فرمائی ہے جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کی جانب اللہ رب العزت نے وحی فرمائی تھی. اس پہلی آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس دور میں، جس دور میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں جو سب سے پہلے قرآن کے مخاطب تھے وہ مشرکین مکہ تھے، جن کے رگو پے میں شرک اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے ان کا خون دوڑتا ہے. اور وہ شرک کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام بڑی مہارت سے ان کو ادا کیا کرتے تھے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے وہ تمام کام جو شرک کے اطراف پھیلے ہوئے تھے اور ان کی وہ ساری عبادتیں جو شرک اور اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم اور طغیانی کا مرکب بنی ہوئی تھیں، یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو وہ ساری ان کی عبادتیں وہ ساری کی ساری برباد، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی. تو اب یہ چیز ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھی. اب وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اپنے آبا و اجداد نے جو عبادتیں کی ہیں، جو ہمارے نزدیک بزرگ ہوتے تھے، وہ ہمارے بزرگان دین تھے، تو وہ جو کام انہوں نے کیے تو کیا وہ کام سارے کے سارے بیکار تھے؟ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا رابطہ ہو، ان کا تعلق ہو؟ اب یہ جو چیز تھی، دوسری طرف یہ بھی تھا کہ وہ پچھلے انبیاء کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یعقوب علیہ السلام کو مانتے تھے، اور جتنے انبیاء تھے ان کو مانتے تھے. تو اللہ رب العزت نے
ان کے ان اعتراضات کا جو جواب اعتراض کا ذکر کیے بغیر دیا، اعتراض کا ذکر کیے بغیر، وہ یہ کہ تمہیں تعجب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے وحی نازل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا رابطہ کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ یہ وہی اللہ جو غالب ہے، العزیز۔ غالب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے اپنے بندے کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح حکیم ہے، اور اللہ رب العزت جس بندے کو چوز کرنا چاہے چوز کر لے گا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام پر یقین رکھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہو، اور ان کی طرف ہم نے جب وحی کی، ان سے جب ہمارا رابطہ ہوا تھا تو وہی رابطے کی شکل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا۔ کذالک اسی طرح یوحی الیک وحی کی جا رہی ہے، وحی کر رہا ہے اللہ آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے بھی وہی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے رہے ہیں، جو آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، وہی اللہ ہے جو عزیز ہے اور غالب ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے میرے دوستو وحی، یہ لفظ بار بار ہم سنتے ہیں، وحی، وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی یہ اگر عربی زبان کے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ، اشارہ، اور وہ اشارہ جو انتہائی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ کیا جائے، یعنی آنکھ کے اشارے سے فوری طور پر آپ نے اشارہ کیا، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس نے پوری بات سمجھ لی، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاں اچانک کوئی مہمان آ جائے، آپ اپنے بچے کو اشارہ کر دیتے ہیں اور بچہ اشارہ سمجھ جاتا ہے اور مہمان نہیں سمجھتا، مہمان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا اشارہ کیا ہے، لیکن جس کو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ تم نے ابھی اس وقت کیا کرنا ہے، تو اس کو آپ نے گویا کہ وحی کی۔ یعنی لغوی اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے وحی کہتے ہیں ایک اشارہ کرنا اور تیزی سے اشارہ کرنا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح سمجھ جائے۔ اور اللہ رب العزت جو وحی فرماتے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت رسولوں اور انبیاء کے علاوہ دوسری مخلوقات کی طرف بھی وحی فرماتے رہے، جیسے کہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی فرمائی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ جب زمین وہ تمہاری ساری خبریں دے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف وحی فرمائی، بان ربك اوحى لها، تمہارے پروردگار نے اس کی طرف وحی فرمائی۔ تو غیر مخلوق جو مخلوقات ہیں، جو مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، انبیاء اور رسل کے علاوہ، ان کی طرف وحی فرمانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو رہنمائی دینا، ان کو ہدایت دینا۔ جہاں تک رسولوں اور انبیاء کے کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ان کو کوئی بات بتا دی جائے، بلکہ جو کچھ ان کی طرف وحی فرمائی جاتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مخلوق تک پہنچایا جائے، دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ جو وحی فرماتے رہے ہیں، پچھلے انبیاء کی طرف بھی اس کی 5-6 شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی شکل، جب انبیاء اور رسل کو اللہ تبارک تعالیٰ وحی سے سرفراز فرماتے ہیں تو پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو سچے خواب ہیں، سچے خواب انبیاء اور رسل کو دکھائے جاتے رہے، اور وہ خواب جو کچھ بھی نبی اور رسول دیکھیں وہ سچے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ انبیاء اور رسول کے علاوہ چاہے وہ کتنے بڑے ولی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ان کا ہر خواب سچا ہو، لیکن جو نبی اور جو رسول ہوتا ہے ان کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھیے، جو طویل انداز میں تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے، وہ پورے کا پورا سچا خواب تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے جانے سے پہلے آپ کا جو نبوت کا آغاز ہوا وہ یہ کہ آپ کو مختلف خواب دکھائے جاتے رہے، مختلف خواب آپ کو آتے تھے۔ یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے کہ جو آپ دیکھتے رات میں صبح اسی طرح نظر آتا، صبح وہی، جب صبح ہوتی تو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے صبح وہی آتا، وہی نظر آتا۔ لیکن جہاں تک غیر نبی کا تعلق ہے
غیر نبی کو دکھائے جانے والے خواب وہ کبھی سچے بھی ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کبھی نیک بھی ہوتے ہیں، کبھی برے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جی کہ فلاں کو ہم نے خواب میں دیکھا، فلاں بزرگ نے فلاں کو خواب میں دیکھا، فلاں شخص نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ تو خوابوں کی بنیاد پر ہمارے ہاں دین کو سمجھایا جانے لگا ہے، سمجھنے لگے ہیں لوگ کہ جی کہ خواب میں دیکھی جانے والی چیز یہ دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ یعنی وہ آپ نے ایک آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے آپ کو بھی شاید وہ پڑھنے کا موقع ملا ہوگا کہ شیخ احمد کا خط، شیخ احمد کا خواب، وہ کوئی مدینے میں رہتے تھے اور پھر وہ خط، وہ کافی اس کی کاپیاں پھرتی رہی ہیں، وہ یہاں پر بھی برمنگھم میں بھی بہت زیادہ، کہ کوئی اچانک آپ کے گھر میں ڈال کر چلا جاتا ہے کہ جی کہ یہ شیخ احمد نے خواب میں دیکھا تھا، آپ نے اس کی کاپی کرنی ہے اور کاپی کر کے 100 کاپیاں اور 200 کاپیاں لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ پر فلاں مصیبت آ جائے گی۔ اب بیچارے وہ ایمان جن کے کمزور ہیں، وہ ڈر کے جو ہے نا خفیہ طور پر جا کے کاپی کرتے تھے اور لوگوں میں پھیلاتے تھے۔ اب یہ خوابوں کی بنیاد پہ دین کو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی اور کا خواب وہ دین کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا، شریعت کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ ایک تو سب سے پہلے تو وہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا وہ خواب کی شکل تھی۔ دوسری وحی کی شکل جو تھی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی، آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے تو وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان روح القدس نفث فی روعی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور کیا ڈالی کہ انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی انسان اس وقت تک موت کے منہ میں نہیں جاتا یا کسی پر موت نہیں آتی یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس کا جو رزق لکھ رکھا ہے وہ پوری طرح حاصل نہ کر لے۔ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھوئے گا، جتنا کچھ اس کو حاصل کرنا ہے، جب تک کہ وہ اس کا ایک ایک دانہ، ایک ایک بوند نہ حاصل کر لے وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ حتی تستکمل رزقہ، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں لکھ رکھا ہے وہ ہر صورت میں مجھے ملے گا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بھی کہا کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق لکھ رکھا ہے، تمہیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ فاتقوا اللہ، لیکن تم نے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہر راستہ نہیں اختیار کرنا، بلکہ رزق کے حصول کے لیے اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، اور رزق کو صحیح طریقے سے حاصل کرو۔ جو عمدہ طریقہ ہو سکتا ہے، جو حلال طریقہ ہو سکتا ہے، جو جائز طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے وہ رزق تم حاصل کرو جو تمہارے حق میں لکھا ہے، جو تمہارے حق میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اگر حرام طریقے سے رزق حاصل کرو تو تم کو وہ رزق مل جائے جو کسی اور کے لیے لکھا ہوا تھا اور تم اس کو حاصل کر لو۔ یہ ناممکن ہے، کسی بھی یہ ناممکن ہے کہ اگر تم نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، لوگوں کو کے ساتھ چیٹ کر کے اگر رزق حاصل کیا تو تم یہ سمجھنے لگو کہ جی کہ چونکہ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے چونکہ وہاں دھوکہ دیا تھا لہٰذا مجھے یہ مل گیا، اور اگر میں دھوکہ نہیں دیتا تو مجھے نہیں ملتا۔ یہ لوگوں کی اپنی ذہنیت ہے نا، لوگوں کی اپنی سوچ یہی ہے کہ جی اگر آپ اس طرح کاروبار نہیں کریں گے تو آپ فائدے میں نہیں رہیں گے، آپ نے کاروبار میں جھوٹ، ملاوٹ سب کچھ کرنا ہے تبھی آپ فائدے میں رہیں گے، ورنہ نقصان میں رہیں گے۔ یہ ایک غلط فارمولہ ہے اس اعتبار سے کہ کوئی شخص جھوٹ بول کے وہ رزق حاصل نہیں کر سکتا جو اس کی تقدیر نے لکھا ہوا ہے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہ تمہیں اگر رزق ملنے میں دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تاخیر کس طرح
کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہارا اپنا ایک رشتہ دار، تمہارا اپنا ایک دوست، تمہارا اپنا بھائی وہ کاروبار کرنا شروع کر دیا اس نے، اور جھوٹ سب کچھ ہر چیز کر رہا ہے، اور تیزی سے بڑا مالدار بنتا چلا جا رہا ہے، گھروں پہ گھر خریدتا جا رہا ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدتا جا رہا ہے، لیکن تم نے بھی کاروبار شروع کر رکھا ہے، لیکن تمہارے پاس بس روزی روٹی کی حد تک ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رزق کے ملنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اپنے رزق کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کرو، اسی رزق کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کرو، کیونکہ رزق تمہیں تاخیر سے مل رہا ہے، تمہارا دوسرا ساتھی وہ بڑے بینک بیلنس بڑھاتا جا رہا ہے اور تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتے ہو۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس قسم سے تعلق رکھتی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ یہ حلال رزق کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ کسی سفر میں تھے، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اپنی اونٹنی وہ مسجد کے باہر وہ باندھی اور نماز کے لیے چلے گئے۔ تو اس سے پہلے ان کو یہ تھا کہ کوئی اس کی نگرانی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے اونٹنی یا کچھ ہو، تو ان کا جو عقال تھا وہ بھی اونٹنی پہ لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس سے کہا کہ تم ذرا اس کی نگرانی کرو، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ تو وہ ٹھہر گیا ان کی نگرانی کرنے کے لیے۔ تو وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہاں تو وہ بندہ نہیں تھا، اونٹنی تو وہاں تھی لیکن ان کا جو عقال تھا نا تو وہ وہاں سے غائب تھا، اونٹنی تو موجود تھی۔ تو انہوں نے پھر کسی کو تقریباً 3 دینار دیے اور کہا کہ جا کے بازار سے ایک عقال لے آ جاؤ میرے لیے۔ وہ شخص گیا عقال لینے کے لیے، تو وہ لے آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی عقال ہے جو میرا تھا، وہی میرا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا بندہ تھا وہ، میری نیت یہ تھی کہ وہ یہ نگرانی کر رہا ہے تو میں اس کو 3 دینار دوں گا، مسجد سے نکل کے میری یہ نیت تھی کہ میں اس کو 3 دینار دوں گا۔ وہ 3 دینار اس کو ملنے ہی تھے، لیکن اس نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا۔ وہ عقال لے جا کر اس نے بیچ دیا تو اس کو 3 دینار ملے ہوں گے یا 2 دینار ملے ہوں گے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دینے ہی والا ہے، تو اس نے اس کو غلط طریقے سے اختیار کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر پورا ایمان نہ ہو تو انسان جلد بازی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر صورت میں مجھے ملنا چاہیے، چاہے حرام طریقے سے ہو، چاہے جعل سازی کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور طریقے سے، جبکہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر صورت میں دے گا۔ ایک اور حدیث میں جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو رزق ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھو کہ کہیں رکھا ہوا ہے اور تمہیں دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت، دوڑ دھوپ تو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہ رزق بھی تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ تم جس طرح اپنے رزق کو تلاش کر رہے ہو نا، وہ تمہارا رزق تمہیں تلاش کر رہا ہے، اس طرح تمہاری موت تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ یعنی موت ہر صورت میں آ کے رہے گی نا، چاہے انسان کتنے بڑے قلعے میں کیوں نہ ہو، کتنا ہی اپنا محفوظ کر لے، موت تو ہر صورت میں آئے گی۔ تو حضرت نے موت کی مثال دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ رزق تمہارے پاس آ کر ہی رہے گا، ہر صورت میں آ کر رہے گا، جس طرح موت تمہیں ہر صورت میں آ کر رہے گی۔ تو اب اس معاملے میں تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس رزق کو ایسے حاصل کرو کہ رزق بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، رزق بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لو۔ تو یہ دوسری شکل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کسی شخص کی شکل میں آ جاتے تھے، کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، جیسے کہ عام طور پر یہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت دحیہ الکلبی ایک مشہور صحابی تھے، تو 1-2 دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام دحیہ الکلبی کی شکل میں بھی آئے تھے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شاہ گزرتی تھی، وہ یہ کہ جب وحی نازل ہوتی تھی
تو آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بجتی تھی، گھنٹیاں بجتی تھی، یعنی جیسے کوئی تیز الارم شروع ہو جائے، وہ آپ دیکھیں گے اگر تیز الارم دور سے کہیں شروع ہو جائے تو ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن کان کے قریب لا کر کوئی تیز الارم بجائے تو کیا شکل ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو کبھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تو اس طرح آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بجتی جس طرح کہ کوئی تیز الارم ہو رہا ہو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سخت شدید سردی کے موسم میں اگر اس قسم کی وحی آپ پر نازل ہوتی تو اس شدید سردی کے موسم میں بھی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، کہ وحی کی وہ بڑی شکل سخت ہوتی تھی۔ اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی جو یہ مانڈی ہے، آپ کا جو گھٹنا ہے وہ میرے گھٹنے پر تھا، اور اس شکل میں اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہونے لگی تو میرے گھٹنے پر آپ کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں سمجھتا تھا کہ اب میرا گھٹنا چکنا شروع ہو جائے گا، یعنی اس قدر آپ کے اوپر یہ قولا ثقیلہ ہے نا، قولا ثقیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری، ایک بھاری کتاب، ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھاری چیز وہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کلام آپ کے اوپر لے کر آ رہے تھے۔ پھر اور پانچویں شکل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی اپنی حقیقی شکل میں بھی آپ کے پاس آتے تھے، اور یہ صرف 2 دفعہ ہوا ہے۔ اپنی حقیقی شکل میں آپ کے پاس آنا ایک 2 دفعہ ہوا ہے۔ اور جہاں تک کسی اور کی شکل میں آنے کے حوالے سے بات ہے، وہ حدیث جبرائیل علیہ السلام آپ نے سنی ہوگی نا، حدیث جبرائیل جس میں حضرت جبرائیل ایک غیر انجانے آدمی کی شکل میں آئے تھے اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے کہ مل اسلام و مل ایمان و مل احسان، کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے گئے تو وہ کہتے رہے کہ جی کہ آپ نے جو کچھ جواب دیا وہ سچ کہا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتے گئے۔ اور جبرائیل جب چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کہ یہ جبرائیل تھے اتاکم لیعلمکم دینکم، کہ تمہارے پاس آئے تھے کہ تمہیں تاکہ دین تمہارا سمجھائیں، تمہارا دین سمجھائیں۔ یعنی دین کیا ہے؟ ایمان، اسلام، ایمان اور احسان، یہ دین ہے کہ اسلام وہ جو ظاہری ارکان ہیں، عبادات ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایمان جو غیبیات ہیں جس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ کہ جی کہ آپ اپنا تزکیہ کیسے کریں گے، اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کریں گے۔ یعنی اس حوالے سے وہ بات یاد آ گئی کہ پچھلے درس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ صوفیہ حضرات نے اپنے طور پر جو اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے دلوں کی صفائی کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے جو مختلف قسم کے چلے ایجاد کیے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی کہ اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کیا جائے، مختلف دائری شکل میں بیٹھ کر اللہ کا ورد کرنا، مختلف وظائف کا، اور پھر اہتمام اور مختلف شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو ان کے اس مختلف قسم کی شکلوں کا ایجاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ ان کے ارادے اور نیت پر تو کوئی حملہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو طریقے ہیں وہ ان کے اپنے ایجاد کردہ ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہاں پر اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جبرائیل آئے تھے اس لیے تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، اور دین کیا سکھایا انہوں نے؟ دین سکھایا کہ تم عبادات تمہاری کیا کیا ہیں ظاہری شکل میں، اور دین سکھایا کہ تم نے کس پر ایمان رکھنا ہے، اور تیسرا دین سکھایا کہ اپنا تزکیہ کیسے کرنا، اپنا تزکیہ کیسے کرنا۔ اب تزکیہ میں وہ چیز آ جاتی ہے جو صوفیہ کے ہاں، جب جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں تزکیہ سکھایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تمہارے اندر اخلاص کی وہ شکل ہونی چاہیے، تمہارے اندر حضور قلبی ایسے ہونی چاہیے کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تمہارے اندر ہو۔ اور اگر یہ کیفیت تم پر طاری نہیں ہو سکتی تو اتنا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے میرے دوست، یہ سب سے بڑا اخلاص ہے۔
یہ تمام تصوف کے جو اوراد اور وظائف ہیں، جو شکلیں ہیں، ان پر سب غالب ہیں کہ اگر ایک مومن کو یہ یقین ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا جو مرتبہ ہے، اور اگر اتنا وہ یقین نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دوسری شکلوں میں، یہی مراقبہ ہے. اور یہ صرف نمازوں میں نہیں ہے، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میں جو لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میں جو معاملہ کر رہا ہوں، جس طرح بھی ہو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو احسان کی وہ عظیم ترین شکل ہے. تو بہرحال ایک وحی کی شکل یہ بھی تھی، اور آخری جو وحی کی شکل تھی وہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی اور نمازوں کی فرضیت کی وحی. تو یہ ایک شکل تھی جو ایک دفعہ واقع ہوئی تھی. تو وہ یہ وحی کی مختلف شکلیں ہیں جو انبیاء پر آتی رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنا پیغام بھیجتا رہا ہے. اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم. مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے تو ہم نے اپنے جو بزرگ، اپنے جو بت، اپنے جو آستانے بنا رکھے ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ یقین رکھ لو کہ ساری کائنات کے معنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں وہ ساری چیزیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی اور بھی مالک بن جائے، اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے ساری کی ساری مخلوق، وہ مالک ہے سارے کے سارے مملوک ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ مملوک اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو حاصل کر لے؟ یہ انتہائی سلیس انداز میں، آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی. تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، پھر تم کہتے ہو کہ نہیں فلاں بزرگ کو یہ اختیارات، فلاں بزرگ کو یہ اختیارات ہیں، فلاں جگہ جائیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے، فلاں صاحب مشکل کشا ہے، فلاں صاحب دینے والے ہیں. تو کس طرح تم نے اس قسم کے آستانے بنا رکھے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. یہ جو تمہارے عقیدے ہیں نا، اس قدر اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والے ہیں کہ وہ اللہ جو سب کچھ تمہیں دینے والا ہے، تم نے اس اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کے آستانے بنا رکھے ہیں. کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ، کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ. یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح غضب میں لانے والا ہے کہ تمہارے اس عقیدے سے آسمان نہ پھٹ پڑے. آسمان پھٹ پڑ سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں پھٹ پڑ رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں نا، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ جو اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ مسلسل بیان کر رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان بندوں کو معاف فرما، اللہ ان بندوں پر رحم فرما جو زمین میں ہیں، یہ نادان ہیں. اور ان فرشتوں کے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے. مہلت کسی کو سال کی، کسی کو 10 سال کی، کسی کو 1000 سال کی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنا کچھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کو پکڑ نہیں آ رہی ہے تو اس وجہ سے کہ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت سے فرمانے والا ہے اور مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا ہے. وگرنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی وقت پکڑ لیتا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے ولی بنائے ہوئے ہیں، والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو ولی بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے. اس کا معنی کیا ہے میرے دوستو؟ جب قرآن مجید کی ان آیات کی ہم گفتگو کریں تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس وقت کے حالات جو مشرکین مکہ کے تھے، ان کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں. ان کے عقیدے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال فرمایا ولی، اولیاء.
کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے بہت سارے اولیاء بنا رکھے. اولیاء ہے لفظ جمع، اس کا واحد ہے ولی. ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف معنی آئے. ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے ہمدرد، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے سرپرست، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے نگران، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کارساز، ہمارے کام بنانے والا، ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا. یہ سارے ولی کے معنی آتے ہیں. اب ان لوگوں نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنایا ہوا تھا، یعنی مشکلوں کو حل کرنے والا. کسی کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری رہنمائی یہی کر سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کسی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو ولی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے راضی ہونے پر ہماری زندگی کی کشتی چلتی رہے گی، اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو پھر ہماری کشتی ڈوب جائے گی. انہوں نے اپنے اولیاء بنا رکھے تھے. اور یہ خود کہتے ہیں مشرکین کہ اولیاء انہوں نے کیوں بنا رکھے تھے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ولی بنا رکھے تھے، دوسرے کارساز، دوسرے سہارے، دوسرے وہ مشکلات کو حل کرنے والے، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، تو وہ یہ کہتے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے عبادت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ وہ ماشاءاللہ کتنی اچھی تفسیر کس نے بیان کی ہے اس میں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو خوش کریں گے، ان کی عبادت کریں گے تو ہمیں وہ اللہ سے قریب کریں گے. اس زمانے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. اس زمانے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اس زمانے میں ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، سب کچھ. وہ اس پر پوری طرح یقین رکھتے تھے. صرف عبادت میں اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے. جب آپ ان سے پوچھیں، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کون پانی دیتا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ ان کا پل کا واضح عقیدہ تھا. پھر بھی تم ان کے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں؟ وہ اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، یہ نیک لوگ تھے، یہ بزرگ لوگ ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں. لیکن کس طرح پکارتے تھے؟ جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، میلوں کے ٹھیلوں کے موقع پر ان پر چادریں چڑھائی جاتی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا. ان کے آگے سجدے بھی کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، ان کے لیے ان کے نام پر دیگیں پکائی جاتی تھی، اور ان تمام کاموں کو وہ عبادت کہتے تھے. یہ دیکھیے یہ نقطہ سوچنے والا کہ ان تمام کاموں کو، کہ چڑھاوے چڑھانا، دیگیں پکوانا، کھانا تقسیم کرنا، ان کے نام پر ذبح کرنا، ان تمام چیزوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں. آج بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں نا مختلف آستانوں پر، لیکن ہمارے لوگ اس کو عبادت نہیں کہتے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان سے ناواقف ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہم تعبیر کرنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے. وہ جو عرب تھے وہ یہ جانتے تھے، وہ عربی زبان سے واقف تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. اللہ کے لیے ذبح کرنا اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے اپنی مغفرت طلب کرنا ہے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ کسی اور سے کرے تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. تو وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم نے تو صرف ان کے سامنے جا کے ان کے لیے ذبح کرنا ہے. حالانکہ یہی مشرکین جب اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اور قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ عبادت کی ساری شکلیں ہیں. لیکن آج کے لوگوں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیت ہر نماز میں پڑھتے بھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ چونکہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے صرف نماز پڑھنا، باقی سارے کام جو ہے نا وہ عبادت میں شامل نہیں ہے. تو میرے دوستو،
وہ جو کام کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ان کے وہ سارے کے سارے کام والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں وہ لوگ. ایسے نہ سمجھو کہ جی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ تم ماشاءاللہ بڑے بڑے مناصب پر ہوں گے، جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ غریب ہوں گے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو غم کھانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اتنے سالوں سے آپ ان کو مشرکین کو شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ غم میں گھلے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو ہم نے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ان کا. آپ کا کام ہے وما، آپ کے اوپر صرف ہم نے ذمہ داری جو دی ہے وہ یہ کہ الا البلاغ المبین، کہ آپ نے کھلم کھلا ہماری اس بات کو ان تک پہنچا دینا ہے. لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے، مسیطر بنا کر نہیں بھیجا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے اس دعوت کو ان تک پہنچا دینا ہے. اب وہ اس کو سننے کے بعد قبول کریں نہ قبول کریں. آج بھی میرے دوستو بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک گھرانے میں توحید کی ہدایت دے دیتے ہیں، وہ توحید پر کاربند ہو جاتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے معافی توبہ کر لیتے ہیں. اب ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر کے دوسرے افراد بھی آ جائیں، خاص طور پر بیوی ہے، بچے ہیں، اگر نوجوان ہے تو بوڑھے ماں باپ کو بھی اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. اس پہ 1 سال لگا دیتے ہیں، 2 سال لگا دیتے ہیں، لیکن مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں جی کہ میری بیوی نہیں مان رہی ہے، بچے نہیں مان رہے یا والدین نہیں مان رہے. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دینا ہے. اب مانے نہ مانے وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی مرضی ہے. ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا. اور یہی چیز میرے دوستو ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے شوہر کو، تو اگر ان کی بیوی وہ نہیں مان رہی ہے تو آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر آ جائے گی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر بیوی کو ہدایت دے رکھی ہے، شوہر کے لیے بھی ایسی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ مان جائے. اور اس کے لیے اگر آپ فوری طور پر کہیں گے جی کہ آج مجھے ہدایت ملی ہے تو آج بیوی کو بھی ہدایت ملنی چاہیے، یہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ فوری طور پر اسی طرح ہو جانا چاہیے بیوی کو جس طرح میں ہوں، یا اسی طرح ہو جانا چاہیے شوہر کو جس طرح میں ہوں. یہ بات غلط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو ہم نے ان پر ذمہ دار نہیں بنایا ہے کہ آپ ان کو پکڑ کر اسلام قبول کروائیں. آپ نے ان تک دعوت کو پہنچا دینا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.